میری زندگی کی سب سے خوبصورت ریڈنگ تھی وہ کہ دیٹ ایکچولی چینجڈ مائی لائف. آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو, میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹس پریکٹیکلی پاسبل بھی ہیں اور ایگزسٹ بھی ہوتے ہیں. بدھسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سدھارتھا گوتما. ون فائن ڈے اس نے سوچا کہ بھائی میں بہت خوشحال ہوں, مجھے تو تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے, مجھے تو تکلیف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. When we die, do we have to wait till the day of judgment to know whether we are going to heaven or not? ہمارا رزلٹ کیا ہے؟ So the answer to this question is a bit detailed. یہ بڑا interesting question اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے تو اسٹریٹ ایک جواب دیتا ہوں اس کے اوپر, اس کے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو ساتھ دیتا ہوں. The moment we die, جیسے ہی ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم منتقل ہو جاتے ہیں into another dimension, جہاں پر بیسکلی میں ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور بھی کون سے کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں, لیکن بیسکلی ہماری انٹری انٹو another dimension ہوتی ہے جہاں پہ سب موجود ہیں, جہاں پہ حشر کا میدان ہے, جہاں پہ یہ ایک اور سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا میں اپنے انتقال کے بعد کہاں پایا جاؤں گا, کیا ہوگا؟ تو I would not be missing anybody because میرے انتقال کے فوراً بعد میرے سارے چاہنے والے, میرے اپنے سب کے سب وہیں پہ موجود ہوں گے اور میں حشر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا. میں آج یہ کر رہا ہوں, آج سے 200 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ حشر پہ موجود ہے, اس نے وہ حشر کا دن دیکھ رہا ہے اور ہم سب وہاں موجود ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کمپلیکیٹڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے 300 سال بعد والا شخص جو بھی آنا ہے اور جو آج سے 2000 سال پہلے جو شخص انتقال کر گیا وہ سب اکٹھے حشر میں کیسے موجود ہیں. تو بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت کی قید, وقت, ٹائم از لیٹ می گیو یو این ایگزامپل ان اے وے کہ ایک ببل ہے جو وقت کی قید کا ببل ہے. اس وقت کی قید کی ایک ڈیوریشن ہے, وہ ڈیوریشن اس نے پوری کرنی ہے, یہ ایک ٹائم سٹرپ ہے. جو شخص ادھر سے ایگزٹ کر رہا ہے وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہے جو ادر ڈائمینشن ہے, وہ سب اپنے وقت کی قید پوری کر کے آ رہے ہیں, لیکن جس کا ایگزٹ جہاں سے ہوتا جا رہا ہے وہ اس تمام کے تمام پروسیس سے گزرے ہوئے تمام لوگوں کو, اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں پہلے, لیٹ می فرسٹ ایکسپلین اٹ ٹو یو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ اپنے پاس بلایا تو آقا علیہ السلام دنیا سے جب ایگزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لیئرز آف آسمان دکھتے ہیں, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا, ساتواں, اور تمام کے تمام ان لیئرز میں ان کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں. اب وہ کیا ترتیب ہے, کون کون ملتے ہیں, کیسے, وہ آپ ضرور دیکھیے گا احادیث کے کتب میں یہ ڈیٹیل میں یہ بڑا خوبصورت قصہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے ہیں معراج پہ تو ان کو کون کہاں ملا, کیا ڈسکشن ہوئی, جب وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے نماز ایز اے تحفہ لے کے آئے, کہ وہ بڑا خوبصورت ایک قصہ ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. ہم اس کے اوپر ایک معراج کے اوپر ایک الگ سے خاص طور پر ویڈیو بنائیں گے, وہ بڑی ڈیٹیل خوبصورت, میری زندگی کی سب سے خوبصورت ریڈنگ تھی وہ کہ دیٹ ایکچولی چینجڈ مائی لائف. آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو ریسرچ آن دیٹ, ٹو لک اٹ اپ آن انٹرنیٹ, یا اگر ہارڈ کاپی ملتی ہے آپ کو حدیث کی اور وہاں پہ آپ کو معراج کا قصہ ملتا ہے تو لازمی پڑھیے گا, وہ خوبصورت قصہ ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے معراج کا وہ اتنا خوبصورت اور اتنا انلائٹننگ ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ دنیا کو دیکھیں گے کسی اور رخ سے. تو یہ میں قصہ کیوں تھوڑا سا بیچ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گئے ہیں اور آسمانوں سے گزرے ہیں اور عرش مولا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے کے گئے ہیں, تو ساتھ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی
دوزخ بھی دکھائی. جنت میں بھی لوگ دکھائے جو اپنے تمام تر حساب سے گزر کے اپنے اعمال نیک اعمال کی بدولت جنت میں موجود تھے, اور دوزخ بھی دکھائی جہاں پر لوگ اپنے برے اعمال کی میجورٹی کی وجہ سے جل رہے تھے, سزائیں بھگت رہے تھے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو ایک سچویشن دیتا ہوں, آپ اس کو سمجھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے بہت برس پہلے, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاسٹ ٹینس, بہت برس پہلے جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ دیکھ کے واپس آئے. اٹ مینس آج بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, تو جنت میں لوگ اور دوزخ میں لوگ موجود ہیں, کیونکہ وہ تو تب بھی وہ دیکھ کے آ چکے تھے. Now, how is that possible? جیسے ہی آپ وقت کی اس قید کے ببل میں سے ایگزٹ کریں گے, چاہے میں ابھی انتقال کر کے کروں یا میں اللہ تعالیٰ کے کسی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی کسی کرم نوازی سے ٹائم ٹریول کے تھرو کر گیا ہوں, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, یا یہ چیپٹر ہماری اس سیریز میں آئے گا تصوف کا, کہ جہاں اولیاء اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹریول کرتے ہیں, ٹائم سے ٹریول کرتے ہیں, جو ان کی ترتیب آپ پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ قلندر اور کتب اور ابدال, یہ لوگ جس لیول پہ اپنی باڈی میں رہتے ہوئے ٹائم ٹریول کرتے ہیں, اور آگے اور پیچھے وقت کی اسٹرپ میں ٹریول کر کے دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹاسکس پورے کرتے ہیں. اس کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے, وہ کون سے ٹاسکس ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے ہیں, اس وقت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے, اور پھر واپس آئے ہیں اور دنیا کا سلسلہ بھی پوری طرح انہوں نے دیکھا ہے, یہ وقت کا ایک ببل ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں. اس وقت کی ایک ڈیوریشن ہے. اس میں سے جو شخص موت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت اور مرضی سے ایگزٹ کرے گا, وہ اس ٹائم والے فیز سے ایگزٹ کر کے جنت اور دوزخ والے فیز میں آٹومیٹکلی آ جائے گا. اگر مثال کے طور پہ ادھر میں 2-4 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پیر فقیر اللہ تعالیٰ کے صوفیہ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں, ایک انتقال سے ایگزٹ ہو گیا, دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے تھرو یہاں سے ایگزٹ ہوئے, اور ایک اور چیپٹر ہے بیچ میں جو آگے آئے گا برزخ کا, جو دنیا یعنی عالم اسباب اور آخرت کے یعنی میدان حشر, جنت اور دوزخ اور ان کے بیچ کے ایک فیز میں ایک ایگزٹ یہاں سے بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. عالم برزخ کے اوپر بہت سے کانسیپٹس ہیں, بہت خوبصورت ڈسکشن ہے عالم برزخ پہ. مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں بستے ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں اپنی نیک اعمال کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جنت دے دیتے ہیں, یا کوئی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خوشنودی کی جگہ ہوتی ہے. اب ایرسٹوٹل کا کہنا ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کر پاتے زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر آنے کی اجازت نہیں دیتے اور ان کو چانس دیتے ہیں, وہ برزخ میں سٹک ہو جاتے ہیں. ان کو چانس دیتے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے ان دا شیپ آف another person, جس کو ہندوازم میں پنرجنم کہتے ہیں. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہندوازم کے کانسیپٹس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کی ری برتھ ہوتی ہے ان دا شیپ آف another person, پھر ری برتھ ہوتی ہے, پھر ری برتھ ہوتی ہے, تب تک جب تک کہ اس کی سول, جب تک کہ وہ اس کے اعمال اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو کلینس کر لے, یا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام نہیں کروا لیتے جو کام وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں. اسی ایرسٹوٹل اور ہندو کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ صوفیزم کا کانسیپٹ بھی پیرالل چلتا ہے ان کے. صوفیزم کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر لی, میں نے اللہ تعالیٰ سے
ریاضت کی اتنی ریاضت کی, اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ میں تیرے ایز اے سرونٹ ٹو یو آئی وانٹ ٹو سرو فار ایٹرنٹی, مجھے تب تک اپنی غلامی میں لے لے اور اپنے مجھے ٹاسکس دے, مجھے وہ کام دے کہ میں تیری امت کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے, تیری دنیا کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. اب یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات. ایرسٹوٹل کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک روحیں ڈائریکٹلی گو ٹو ہیون, نیک پیپل کی روحیں, نیک انسانوں کی روحیں, اور جو نیک نہیں ہوتے, جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نیکی نہیں کی ہوتی اور وہ کوئی نیک اعمال نہیں کیے ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کی روح ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے ان دا شیپ آف another جنم until they do something so good کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے جو ایرسٹوٹل کے مطابق دنیا سے برزخ کا, برزخ سے واپس, دنیا سے برزخ, برزخ سے واپس, یہ پروسیس ایرسٹوٹل کے مطابق چل رہا ہے. ہندوازم اس کو پنرجنم کہتے ہیں. ہندوازم کہتے ہیں کہ آپ ری بورن ہوتے رہتے ہیں. اب تصوف جو کہ اسلام کا, ایک مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اتنی ریاضت کی کہ میں نے اپنے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے لیے ایکسیپٹ کی کہ میں جاؤں برزخ میں اور ٹاسکس لے کے واپس آؤں in any shape. It could be in the shape of a dream coming into a person. It could be me becoming another person as a saint. ایک میں بزرگ سا آدمی بن کے یا ایک ملنگ بن کے, ایک فقیر بن کے کسی کو ملوں اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا پرابلم ہے جو میں آ کے اس کو ایسے ہی سڑک پہ چلتے ہوئے چوک میں ایک فقیر بن کے ملوں اور کہوں کہ جا بچہ تو یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. میری باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹس پریکٹیکلی پاسبل بھی ہیں اور ایگزسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں تیسرے جو مسلمان لوگوں کی سوچ ہے. یہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ میں ری بورن ہوتا رہوں گا ان دا شیپ آف اندر پرسن اور اندر بینگ آل ٹوگیدر, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, جو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے مناسب سمجھے, اور میں اپنے اوپر یہ ٹاسک لے کے یہ کام کرتا رہوں گا. اور ایک اسکول آف تھاٹ تو اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر, اتنا فرم بلیور ہے اس کے اوپر کہ جس اسکول آف تھاٹ کو ہم تصوف کہتے ہیں, جس اسکول آف تھاٹ کو ہم صوفیزم کہتے ہیں, وہ اس کے پورے ایک درجات کی ایک لسٹ رکھتا ہے. اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. صوفیزم کے اوپر ہمارے الگ سے چیپٹرز ہیں اور بڑے ڈیٹیل چیپٹرز ہیں, لیکن یہ ایڈریس ہو رہے ہیں اسی کوشچن میں کہ when we die do we have to wait till the day of judgment for getting the answer to our heaven or not, our result. تو اب میں ریکیپ کرتا ہوں کہ yes, the minute I die, the moment I die, I enter into another dimension where everybody is present, اور وہاں پہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور پروسیس آف ایویلیویشن چل رہی ہے رزلٹ کی. بٹ دیر از اے پیرلل تھنگ کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایگزٹ کروں اور انٹر انٹو دیٹ ڈائمینشن ہوں. میں نے اگر اپنے اوپر صوفیزم کے کانسیپٹ میں اپنے اوپر کچھ ذمہ داری عائد کر لی ہے اور میں نے وہ چلے کاٹ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ خدمت کی ہے, ریاضت کی ہے, اور کسی بزرگ کے کہنے پہ, کسی بزرگ کے ٹیچنگ کے اوپر چل کے میں نے وہ چیز ایکوائر کر لی ہے. یہاں پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا کیونکہ ایک کوشچن آیا ہے بیچ میں سلمان بلوچ کا اباؤٹ بدھسٹ. اس کے ساتھ پلیز ریلیٹ کریں. سلمان بلوچ پلیز غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بودھا کا اور بدھسٹ کا بتائیے گا کانسیپٹ کیا ہے, تو میں ساتھ ہی وہ ایڈ کر دیتا ہوں. کیونکہ میں نے ایرسٹوٹل پہ ڈسکس کیا, میں نے آپ کو ہندوازم کے اندر پنرجنم کا کانسیپٹ ڈسکس کیا, اور میں نے ساتھ ہی تصوف کا یہ چیپٹر ڈسکس کیا کہ کس طرح سے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے روٹیٹ ہوتے ہیں اور ٹائم ٹریول کرتے ہیں, اور وہ برزخ اور پھر واپس انٹو پلانٹ برزخ. اور کیونکہ برزخ کوئی ہوائی جگہ نہیں ہے, برزخ ایک ڈائمینشن ہے. آپ نے ادھر سے ڈائمینشن سوئچ کیا, آپ برزخ میں موجود ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ برزخ میں موجود ہیں ان میں سے کچھ سیکشن وہ الگ برزخ کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے, وہ اور بھی برزخ کی لیئرز ہیں. برزخ میں اور بھی آگے چل کے ہم برزخ ڈسکس کریں گے تو اس میں آئے گا برزخ کے چیپٹر میں. لیکن ابھی جسٹ ٹو کوئکلی گیٹ ٹو دی آنسر ٹو دا کوشچن, میں نے کیوں سلمان بلوچ کا کوشچن بیچ میں ایڈ کیا, کیونکہ یہ چوتھا کانسیپٹ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں بدھسٹ کا. بدھسٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سدھارتھا گوتما. ون فائن ڈے اس نے سوچا کہ بھائی میں بہت خوشحال ہوں, مجھے تو تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے, مجھے تو تکلیف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے,
پین, دا کانسیپٹ آف پین, مجھے وہ پتہ نہیں ہے, تو میں نے یہ چیز محسوس کرنی ہے. تو اس نے کیا کیا, اچانک سے اپنی بیسک زندگی ترک کر دی اور وہ پہاڑوں میں چل پڑا, اور پہاڑوں کی طرف گیا, اور اس نے کھانا پینا اور بیسک ہیومن ریکوائرمنٹ سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا. اب ناؤ دا اسٹوری گوز اکارڈنگ ٹو ہسٹری کہ اس نے وہ ایک دن سے شروع ہوا کرتے 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 کب مہینوں, سالوں, برسوں گزرتے گئے کہ 100 سال 200 سال وہ ایسے بیٹھا ہے. اب یہ کیسے ہے, یہ الگ ڈسکشن ہے, یہ اس کے اوپر آپ نہیں انڈلج نہیں کرنا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل آن دس پلانٹ, ٹرسٹ یو می. برسوں گزارنے کے بعد اتنی انہوں نے اپنے اوپر وہ سنیاسی طاری کی کہ ناؤ دا اسٹوری گوز کہ بودا the god of in Buddhism, Buddha comes down, not himself, Buddha sends his disciples کہ پوچھو اس سے یہ کیا چاہتا ہے, یہ کیوں اس اپنے اوپر یہ سنیاسی طاری کی ہے اس نے. وہ آتے ہیں اور وہ سدھارتھا گوتم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے, تو کہتے ہیں چلے جاؤ, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, I'm just doing this to feel the sensation of pain. انہوں نے کہا اتنے سال اتنے برس تم نے گزار دیے, کہتے ہیں جاؤ مجھے تنگ نہ کرو, مجھے میرے پروسیس میں رہنے دو. وہ چلے جاتے ہیں, وہ اوپر جا کے بدھا کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ تو کسی مشن پہ ہے, وہ تو کسی کاز پہ, وہ تو کسی فیز میں ہے, وہ تو اس سے نہیں نکل رہا. وہ کہتے ہیں اچھا اس کو چھوڑ دو. پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں اور کئی 100 سال گزرتے ہیں, تو کرتے in the end Buddha comes down and says you have achieved the state of nirvana. یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا, نروانہ. نروانا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ بیسک ہیومن چیزوں کو ڈیفائی کر دیتے ہیں, ٹائم کو ڈیفائی کر, آپ انفینٹ ہو جاتے ہیں. آئنسٹائن نے بھی یہ کہا ہے کہ E=mc². اب آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ E=mc² کا اس سے کیا تعلق ہے کہ جب میٹر مووز ود دا اسپیڈ آف لائٹ اٹ بیکمس انفینٹ. اب وہ چلوں میں کیا کرتے ہیں جو بزرگان ہیں, وہ چلوں میں اپنی باڈی کنیٹکس کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں, اپنی باڈی کنیٹکس کو کسی بھی چلے کے تھرو اس طرح سے موو کرتے ہیں کہ ان کی باڈی کنیٹکس ہیومنوئڈ سائنس کو ڈیفائی کر دیتی ہے, اور وہ انفینٹ ٹائم لیس ہو جاتی ہے. انفینٹ از ناٹ دا رائٹ ٹرم, ٹائم لیس ہو جاتی ہے, یعنی ان کے اوپر وقت کی قید نہیں رہتی, وہ ایج نہیں ہوتے, ان کے اوپر وقت ہی نہیں بیتتا, وہ اس طرح سے اس سینس میں انفینٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ فائنائٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں. اسی طرح سدھارتھا گوتم نے یہ اچیو کیا. بودا کمز ڈاؤن, بودا سیز یو ہیو ایکوائرڈ نروانا. اب یہ چوتھا میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا کہ بدھزم, ایرسٹوٹل, ہندوازم اینڈ اسلام, یہ کہاں چاروں ایک جگہ پہ کامن ہو جاتے ہیں. کس چیز میں کہ انسان اپنی ہیومن لائف میں ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ٹائم سے ایگزٹ لے کے کس طرح سے ٹائم ٹریول کر کے واپس آ سکتا ہے اور آتا ہے. So the answer to the question of Mr. Khuzain Khan, the way I can pronounce your name, کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے, تو ٹیکنیکلی مرنے کے بعد حشر شروع ہو جاتا ہے, ڈائمنشن شروع ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے رخ سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں,